اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی شمس النساء جب جوان ہو گئی تو کس بنا پر عصمت خاتون نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی اور ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ نوبت پیش آئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جب سیف الدین ملک عادل شمس الدین ابن مقدم کے دربار سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خط لے کر چلا گیا تو اس کے بعد شمس الدین ابن مقدم نے ایک اور چال چلی۔ مجدد الدین ابن دایا سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا معتمد خاص تھا۔ سلطان عادل کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ عصمت خاتون نے مجدد الدین کو اپنے کم سن بیٹے ملک صالح کا نگران اور اتالیق بنا دیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین اچھی طرح جانتے تھے کہ مجدد الدین کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ان کے خیال میں اگر مجدد الدین 10 سال اور زندہ رہ گیا تو ملک صالح جوانی کی منزل کو پہنچ جائے گا اور ملک کے انتظامات پر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور ان دونوں کی خواہش اقتدار بار آور ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دے گی۔ مجدد الدین صرف سیاسی امور ہی کا ماہر نہیں، بہترین سالار بھی تھا۔ وہ دن کے وقت ملک صالح کو شہ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سکھاتا، پھر رات کے وقت کئی گھنٹے اس موضوع پر طویل تقریریں بھی کرتا کہ ایک کامیاب حکمراں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ خاندان نوریہ سے مجدد الدین کی یہ وفاداری شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے لیے ایک مستقل خطرہ بنتی جا رہی۔ آخر ان دونوں ہوسکار اور نمک حرام امیروں نے مجدد الدین، اس کی بیوی اور 2 جوان بیٹوں کو اس وقت قتل کرا دیا جب یہ پورا گھرانہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس اجتماعی قتل سے پورے دمشق اور شام میں دہشت پھیل گئی۔ دمشق کے سرکاری کرندوں نے مجدد الدین اور ان کے اہل خانہ کے قتل کی تحقیق شروع کی، مگر وہ قاتلوں تک پہنچنے میں ناکام رہے کیونکہ یہ ایک مکمل اور پراسرار منصوبہ بندی تھی جس کی نقاب کشائی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ سیف الدین ملک عادل مصر پہنچ چکا تھا اور اس نے بڑے بھائی کی خدمت میں اس خط کے ٹکڑے پیش کر دیے جسے شمس الدین ابن مقدم نے سر دربار چاک کر ڈالا تھا اور اس ذلت آمیز سلوک کے بارے میں بتا دیا جو اس کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ان کے اپنے خط کے ٹکڑے تھے جنہیں وہ بار بار دیکھ رہے تھے اور چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کئی معززین شہر امام صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی وہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کی مجلس میں خلل انداز ہوا، مگر میں مجبور تھا کہ امام صاحب کی خدمت میں اہم ترین مقدمہ پیش کرنا تھا۔ اس میں کسی طرح بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ کسی قدر عاجزانہ تھا۔ وہ ہمیشہ علماء کا احترام کرتے تھے اور اس وقت امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات مصر کے بڑے بڑے عالم تھے۔ مصری علماء صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر فوراً ہی امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے خط کے ٹکڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ ہے میرے اس خط کا جواب جو میں نے امیر شمس الدین ابن مقدم کو تحریر کیا تھا۔ زبانی گالیاں الگ ہیں جو مجھے غلام زادہ ہونے کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملاقات کی مکمل تفصیلات سنا دیں جو ان کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور امیر شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دربار شام میں ہوئی تھیں۔ امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور نہایت کربناک لہجے میں کہنے لگے، فرزند میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریروں اور مراسلوں کا وقت گزر چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب تم اللہ کا نام لے کر اپنی شمشیر بے نیام کرو اور ان عمراء کے ٹکڑے کر ڈالو جو قصر خلافت کے ٹکڑے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بے لاگ گفتگو سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی ساری افسردگی دور ہو گئی اور ایک نیا رنگ جھلکنے لگا جس میں جوش کے ساتھ اضطراب کی آمیزش بھی تھی۔ شیخ، اپنے خط کا یہ حشر دیکھ کر میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اب یہ معاملات مذاکرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر طے نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ از روئے شریعت میرا یہ اقدام ناحق تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔
یکایک امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حق کے خلاف تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ امام شرف الدین نے ان کے خیالات کی پرزور تائید و حمایت کر دی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر تذبذب اور ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ محترم، میں اس نازک ترین معاملے میں آپ کی زبان مبارک سے واضح دلیل سننا چاہتا ہوں۔ امام شرف الدین مسکرائے، میرے خیال سے تم یہ سوچ کر فکر و پریشانی میں مبتلا ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خنجر آزمائی کیسے کرے۔ تمہاری اس ذہنی الجھن کا منطقی جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ مرکز سے جدا ہو کر ذاتی ہوا سے اقتدار میں مبتلا ہو جائے تو اس جماعت کو مفسد سرکش اور باغی قرار دیا جاتا ہے۔ ائمۃ المسلمین اور اسلامی سلطنت کے مفاد میں ایسے تمام لوگ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ امام شرف الدین نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی خلش دور کرنے کے لیے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سزا دینے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزا یافتہ انسان بھی کلمہ گو ہوتا ہے۔ فی الحال تم یہی سمجھ لو کہ شامی امراء شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین نے سر عام شراب پی ہے اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں پر کھلے میدان میں حد جاری کرو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو، اور وہ لوگ جو شراب پینے کے شدید خواہش رکھتے ہیں ان کا یہ جذبہ عیش کشی تکمیل سے پہلے فنا ہو جائے۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلائل سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مطمئن نظر آنے لگے۔ پھر جب وہ درسگاہ سے اٹھ کر جانے لگے تو امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ انہیں رخصت کرنے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر بولے، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو۔ اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اور عذاب بھی میری ہی گردن پر ہوگا اور حق تعالیٰ کے سامنے تم بری الذمہ قرار پاؤ گے۔ جوش عقیدت میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر تمہارے دماغ میں بوئے اقتدار موجود ہے تو پھر میں بری الذمہ ہوں، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق پر قائم رہو گے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجدد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی خبر بھی مصر پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں صورتحال لمحہ بالمہ سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہ راست دمشق پہنچیں اور اس سلسلے میں عصمت خاتون سے بات کر کے اگلا قدم اٹھائیں۔ ابھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ، مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور بڑے بڑے عمراء کے لڑکوں کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیرزادے عیش پرستانہ زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی اور زمین سے توڑ دیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے عمراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ امیر حسام الدین حسین جو شمس الدین ابن مقدم کا معاون خاص تھا، اس نے بھی عصمت خاتون کے سامنے اپنے بیٹے جلال الدین کا نام پیش کیا تھا۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کمسن ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث عصمت خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔
سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیرزادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنا متی بنا ڈالے گا۔ عصمت خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھیں۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی، پھر اسی کھانسی نے فکر انگیز شکل اختیار کر لی تھی۔ طبیبان خاص نے عصمت خاتون کو آرام کے ساتھ تمام فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، ورنہ یہ کھانسی دق جیسے موذی مرض کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازی گروں کی چالیں، مجدد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے عصمت خاتون کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سازشوں کے ہاتھ ملک صالح کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر عصمت خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھیں، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھیں کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ عصمت خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف عصمت خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی تھیں، مگر دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھیں۔ الغرض اسی شور میں عصمت خاتون کی قوت فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ خاندان میں ایسا کوئی ہمدرد بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گھری ہوئی ایک ماں کو صحیح مشورہ دیتا۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن عصمت خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، عصمت خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد عصمت خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگیں، پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگیں کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا، لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی عصمت خاتون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش ہی کر رہی تھیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 10,000 منتخب شہسواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچے۔ تمام سیاسی امراء صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور عصمت خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی تاخیر کے بغیر عصمت خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان سیاسی امراء پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو دمشق، شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر تعلق کا یہ ڈور ٹوٹا تو سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے گی اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عصمت خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرما بردار بیٹے کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کرتے تھے، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے۔ ان کی آواز بھی بلند تھی اور چہرے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ عصمت خاتون کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شامی امراء اور سلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پردہ دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھیں اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھیں۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے عصمت خاتون سکتے میں آ گئیں۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگیں، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرجوش اور جانثارانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں تو میں ان نمک حرام امراء کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی۔ عصمت خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر عصمت خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں، ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟
دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانہ زنی کی کوئی فکر نہیں، عصمت خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت خاتون کے اصرار اور درپردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود-زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر انہوں نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خاتون اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ ان کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دمشق آمد کی خبریں موصل اور شام پہنچ چکی تھیں۔ موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا تھا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں امکانی خطرات اور ان کے پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں یہ تحریر تھا: کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں۔ مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم نامہ پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فاق ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 10,000 جان بازوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اپنے گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے۔ صحت یاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط عصمت خاتون کے سامنے پڑھے گئے، اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھے۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو نہیں سمجھ سکا، مگر عصمت خاتون اس راز کو پا گئی کہ یہ دونوں شاہی امرا کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ مادر ملکہ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اداس لہجے میں کہا، میں سمجھتی ہوں۔ عصمت خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئی۔